کہ چیمبرز کے لیے جگہ ختم ہو گئی ہے، ان بارز میں ورٹیکل بھی بھون صاحب ختم ہو گئی. ہم نے خود دیکھا 6 منزلہ ہیں چیمبرز، 5 منزلہ عمارتیں ہیں اور نمبرز پورے نہیں ہو رہے. ڈیمانڈ سپلائی کا اتنا زیادہ پرابلم آیا، اور دنیا جہان میں اس پیشے سے جو عزت وابستہ ہے وہ اس لیے ہے کہ اس پیشے میں آنے والے ایک پورا نظام عدل کو ریگولیٹ کرتے ہیں. آپ کے بغیر نظام عدل کا چلنا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ اس کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے. تو بحث کو لمبا نہیں کرتے، مختصراً یہ عرض ہے کہ جب تک ہم اس سرچشمے کو، اس فاؤنٹین ہیڈ کو ٹھیک نہیں رکھیں گے، ہمارا پروفیشن ٹھیک نہیں ہوگا. اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ پنجاب بار کونسل نے بار ووکیشنل ٹریننگ پروگرام میں لیڈ لی ہے. محمد، آپ کے لیے اور خوشخبری یہ ہے کہ جو پیچھے میٹنگز ہوئی تھیں ان کے نتیجے میں تینوں صوبوں نے بالکل پروگرام اپنا پائلٹ کر کے شروع کر دیا ہے. آپ کی لیڈ ہے، اور آئی سی ٹی نے بھی اپنا پہلا سیشن جو ہے وہ ان کا ان آفنگ ہے. تو انشاءاللہ العزیز پاکستان بار کونسل میں اسامہ بیٹھے ہیں، اس کی طرف میں بعد میں آؤں گا کہ کیا کیا اچیومنٹس ہم نے کوشش کی ہے اس سال میں لی ہیں، لیکن پاکستان بار کونسل نے وہ کوارڈینیٹ کر کے اس سال انشاءاللہ العزیز یہ پروگرام جو ہے وہ پورے ملک میں چلا جائے گا. اور محمد نے بالکل ٹھیک کہا، پنجاب بار کونسل کی پالیسی درست ہے. جب تک ہم اسے، میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ تحصیل لیول کی بجائے اسے ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشنز پہ لے جائیں، تاکہ ہماری وہ جو ایک ٹیچرز کی کوالٹی ہے وہ تحصیلوں اور ضلعوں سے مل کے جب بنے گی تو وہ پول بہت بہتر ہو جائے گا، اور تھوڑی سی ایک سینٹرلائزڈ بھی ہوگی. تو اس کے لیے جو میری ضرورت ہے، میں ہر وقت حاضر ہوں. مجھے وفاقی وزیر قانون متقع کریں، میں آپ کا حصہ ہوں، وہ ایک میری سرکاری ذمہ داری ہے، لیکن آئی ایم جسٹ اے فون کال اوے. آپ سب کو پتہ ہے، آپ سارے سامنے بیٹھے ہیں. اس حوالے سے جس طرح کی جو ضرورت ہوگی وہ انشاءاللہ العزیز آپ حکومت وقت کو پیچھے نہیں پائیں گے. میں شکر گزار ہوں اپنے وزیر اعظم کا، میاں شہباز شریف صاحب کا، کہ جب وہ منتخب ہو کے انہوں نے کابینہ بنائی، مجھے موقع ملا تو میں نے ان کی پہلی میٹنگ کروائی تھی بار لیڈرز کے ساتھ. یہ 3 یا 4 مئی 2022 کی بات ہے، بھون صاحب کی قیادت میں. تو میرے بھائیوں نے چند چیزیں، معروضات ان کے سامنے رکھی تھی. تو شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ میں زیادہ بات تو نہیں آپ سے کرتا، لیکن میں یہ ضرور وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس امتحان میں پورے ہوں گے. آپ اس حکومت کو وکلا دوست حکومت پائیں گے. اور میں اگر پچھلے 1 سال پہ نظر دوڑاؤں تو باقی فیلڈز میں جو کوشش ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن لیگل فرٹرنٹی کے حوالے سے تاریخ میں پہلی دفعہ بجٹ ایلوکیشن کی اس حکومت نے آ کے، اور آپ کے مطالبے پہ شہباز شریف صاحب نے پہلی دفعہ 50 کروڑ روپیہ بجٹ میں ایلوکیٹ کر دیا. پھر ہمیں ہر دفعہ وزیر اعظم گرانٹ کے لیے نہیں جانا پڑا، اور اکراس دا بورڈ ہم نے بار ایسوسیشنز اور بار کونسلز کو اس میں سے جو حصہ دیا ہے، بلکہ انہوں نے سپلیمنٹ کر دیا تھا ود این ایڈیشنل گرانٹ آف 30 کروڑ. تو یہ پہلی دفعہ اس سال یہ شروع کیا گیا. پہلے پک اینڈ چوز ہوتا تھا کہ وزیر قانون جاتے تھے، وہ 5-10 کروڑ منظور کرا لاتے تھے، کبھی کسی بار کو دے دیا، کبھی کسی کو بجٹ ایلوکیشن نہیں تھی ہوئی. 2022-23 کے بجٹ میں یہ پہلی دفعہ ہوا کہ آپ کا جو درینہ مطالبہ تھا کہ گرانٹ ان ایڈ جو ہے، ہم نظام عدل سے منسلک ہیں، ہماری گرانٹ ان ایڈ جو ہے وہ بجٹ میں ایلوکیٹ ہونی چاہیے. آپ نے ذمہ داری سونپی کہ کچھ لیجسلیشنز تھی وہ کرنی تھی. منیر حسین مجھے دیکھ رہا ہے، یہ سارے میرے پاس آتے تھے کہ جی لائر پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ بھون صاحب کہہ کے گئے ہوئے ہیں، اور آپ کے ساری قیادت وہ آنا چاہیے. جب فائنل ڈرافٹ ہمارے پاس آ کے پرائم منسٹر کی اپروول آئی کہ آپ اس پہ کام شروع کریں، تو بھون صاحب نے کہا کہ اتنی مشکلات تھی، وہ بعد میں بتاؤں گا، لیکن یہ ریکارڈ ٹائم میں ہم نے اسے 2 مہینے 10 دن میں اللہ کے فضل سے یہ انیکٹ ہو کے آج 2023 میں ہم کھڑے ہیں. تو لائرز ویلفیئر اینڈ پروٹیکشن ایکٹ جو ہے وہ رائج الوقت قانون ہے اس پاکستان میں، سندھ سے لے کے خیبر پختونخوا تک. اس کے سیلینٹ فیچرز آپ کے سامنے ہیں. ایک اس کا سیکشن ہے جس میں جو ہمارے متعلقہ معاملات ہیں، جو کچہریوں میں دہشت گردیاں ہوتی ہیں، وکلاء پہ حملے ہوتے ہیں، ان کی بابت ہے. دوسرا جو ہے وہ آپ کا ہیلتھ سیکٹر کا ہے کہ آپ کو ہاسپٹلز میں جو ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں وہ انڈر دا اسٹیچوٹ اب آ گئی ہیں. تیسرا، اگر دوران کام کرتے ہوئے ان دا لائن آف ڈیوٹی انفارچونیٹلی ہم لوگ بھی خطروں سے دوچار رہتے ہیں،
اگر ان دا لائن آف ڈیوٹی جان چلی جاتی ہے وکیل صاحب کی یا صاحبہ کی، تو ان کے لیے جو گورنمنٹ کا اسٹیٹ کا پیکج ہے گیزٹڈ گریڈ 18 کا، وہ اویلیبل ہوگا، ہمیں کسی کو کہنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے جو فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے معاملات تھے وہ آپ کے سامنے تھے، ان کے حوالے سے میکنزم پرووائڈ کر دیا گیا، اور بھی بہت سارے فیچرز ہیں۔ اسی طرح جیسے بھون صاحب نے کہا، میں اس طرف آج جانا نہیں چاہتا تھا، لیکن اب انہوں نے بات کی ہے تو میں بالکل یہ کلیئرٹی کے ساتھ کہوں گا کہ میں نے پچھلے 15 سال میں جو بار کاؤنسلز میں گزارے ہیں، اس میں میرے جو اپنے ایکسپیرینسز تھے کہ کہاں کہاں پہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے اور کہاں کہاں پہ لیجسلیشن ہونی چاہیے، وہ کام میں نے آلریڈی شروع کر رکھا تھا منسٹری فار لا اینڈ جسٹس میں۔ اور یہ جو پیچھے لیجسلیشن ہوئی ہے سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر، یہ بار ایسوسییشنز اور بار کاؤنسل کا درینہ مطالبہ تھا۔ مجھے فخر ہے اس بات پہ کہ آپ کے اس مطالبے پہ حکومت نے اور پارلیمان نے سٹینڈ لیا اور انہوں نے یہ قانون پاس کیا۔ جس طرح سے اس قانون پہ فوری طور پہ بینچ بنا کے نافذ العمل ہونے سے پہلے اس کو روکا گیا ہے، اس پہ مجھے دکھ اور افسوس بھی ہے، اور میں پارلیمان کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میں آپ کا بھی شکر گزار ہوں کہ پاکستان بھر کی بار کاؤنسلز نے جس طرح سے سپریم کورٹ کے اس موو کے حوالے سے پارلیمان کا ساتھ دیا اور آپ نے اپنی آواز کو ہماری آواز کے ساتھ ملایا، میں آپ سب کو لائق تحسین سمجھتا ہوں اور میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور ایک بات میں آج بڑی کلیئرٹی سے کہہ دوں گا کہ قانون سازی صرف اور صرف پارلیمان کا، پاکستان کے 22 کروڑ عوام کی منتخب پارلیمان کا رائٹ ہے۔ یہ حق ہم کسی اور کو نہیں دیں گے، کسی عدالت کا یہ حق نہیں ہے۔ اور یہ جو سیلف سرونگ ججمنٹ ہے، پارلیمان نہ اسے مانتی ہے نہ مانے گی۔ یہ قانون ہم نے بنایا، ہمیں اس بات پہ تسلی اور فخر ہے، اور انشاءاللہ العزیز جب بھی اس طرح کی قانون سازی جس کا تعلق عوام کے حقوق سے، کوالٹی آف جسٹس سے ہوگا، وکلاء کی بہتری سے ہوگا، ہم جھجک نہیں کریں گے۔ انشاءاللہ العزیز ہم دوبارہ بھی قانون سازی کریں گے۔ کل ایک اور بل بھی انٹروڈیوس ہوا ہے جسے نیشنل اسمبلی نے پاس کیا، وہ ریویو کے بارے میں بھون صاحب، کیونکہ ریویو کے بارے میں بھی پاکستان بار کاؤنسل کی جو بشارت صاحب جو ریزولوشنز تھی کہ ریویو میں سکوپ اتنا کم ہو جاتا ہے۔ 184(3) کے حوالے سے اگر اپیل کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ریویو کے بارے میں بھی تھا کہ جی اس میں بھی آرٹیکل 188 کے تابع آج تک قانون سازی نہیں تھی ہوئی۔ ہم نے آئین پاکستان کو سامنے رکھ کے قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور انفارچونیٹلی سال ہا سال سے اس پہ قانون سازی نہیں تھی ہوئی۔ وہ بھی آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ العزیز آپ اسے اپریشیٹ کریں گے۔ اس میں بھی جو انصاف کے تقاضے ہیں، آرٹیکل 4، آرٹیکل 10A اور آرٹیکل 25 جو ہے ہمارے آئین کا، اس کو سامنے رکھ کے وہ بل جو ہے وہ نیشنل اسمبلی نے پاس کی ہے، اب وہ سینٹ میں جائے گا۔ تو میں پہلے، کیونکہ کافی ٹائم گزر چکا ہے، میں جو آج کی تقریب کے خاص طور پہ منتظمین ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جو بچے بچیاں ہمارے نئی جنریشن جو اس سے مستفید ہوئے ہیں انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں، ان کے پیرنٹس کو، اور خاص طور پہ جو ہمارے اساتذہ ہیں مسکرا رہے ہیں ادھر بیٹھ کے، ان میں سے کچھ تو میرے دوست ہیں اور کچھ میرے شاگرد بھی ہیں، تو مجھے بڑی خوشی ہے۔ ایک بات میں ضرور کرتا چلوں کہ یہ جو علم کا سلسلہ ہے نا، معاشروں کو یا قوموں کو یہی آگے لے کے چلتا ہے۔ میں تو ماننے والا ہوں شاعر مشرق کا، حضرت علامہ اقبال نے 2 مصروں میں یہ ساری بات جو ہے وہ سمیٹ دی ہے۔ وہ مجھے بڑا دل سے وہ بات ان کے نکلی۔ وہ کہتے ہیں کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمو، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا۔ عمارتیں بنانے سے قومیں آگے نہیں جاتی، سوچ سے آگے جاتی ہیں، علم سے آگے جاتی ہیں، آگہی سے آگے جاتی ہیں۔ تو ہم نے یہ جو علم و آگہی کا سلسلہ، چراغ سے چراغ جلانے کا سلسلہ آپ نے جو شروع کیا ہے، میری یہ دعا ہے کہ یہ روشنیاں بڑھتی رہے، اور ہماری جو آنے والی جنریشن ہے وہ ہمیں کم از کم اس طرح سے مورد الزام نہ ٹھہرائے کہ ہم نے ان کے لیے آسانیاں نہیں، ہم انہیں ایک مشکل ٹیریٹری دے کے جا رہے ہیں۔ جو ہمیں ملی تھی وہ اس سے آسان تھی، آج بچوں آپ کے لیے یہ مشکل ٹیریٹری ہے، لیکن ہماری کوشش ہے کہ مشکل کو بھی ہم کم از کم رستے نکال کے، منزل مشکل ہو لیکن ہم رستوں میں آپ کے لیے آسانیاں کر سکیں۔ اور اس کے لیے لیگل فرٹرنیٹی نے اپنی قیادت کے ساتھ مل کے جو کام کیا ہے،
میں اس پہ ان کا مشکور ہوں اپنی حکومت کی طرف سے، اپنی طرف سے پھر ایک دفعہ میں یہ ریٹریٹ کر رہا ہوں کہ ہماری طرف سے جس طرح کا تعاون چاہیے وہ انشاءاللہ عزیز حاضر رہے گا، اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ وائس چیئرمین صاحب نے اور طاہر شبیر صاحب نے حکم کیا تھا کہ آج آپ نے ویسے نہیں آنا، ویسے آنا بھی نہیں تھا،